الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 سے 46 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا مختصر ترجمہ اور خلاصہ یوں بنتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یا عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کرو، دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ پچھلی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عقائد کی دعوت دی ہے، اور اب ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اعمال کی دعوت دی ہے، نماز، زکوٰۃ، عاجزی۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون ارے کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ خود تو لوگوں کو بھلائی کا حکم کر رہے ہو، لیکن جب عمل کرنے کی باری آ رہی ہے تو خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ کتاب پڑھنے کے باوجود تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے جو کچھ عالم تھے، ان عالموں کے قریب کے جو لوگ تھے، وہ لوگ خاموشی سے اسلام لے آئے تھے، اور جب ان عالموں کے پاس جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو بنی اسرائیل کے عالم ان سے یوں کہتے تھے کہ بہت اچھا کام کیا تم نے، اس کلمے کو مت چھوڑنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو مت چھوڑنا۔ ہم کلمہ نہیں پڑھ رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن جو کام تم نے کیا ہے نا بالکل صحیح کیا ہے۔ تو یہ تھا کہ وہ دوسروں کو تو کہتے تھے کہ ہاں کلمہ پڑھ لیا، اچھا کیا، اللہ کے رسول کا ساتھ دے رہے ہو، بالکل صحیح ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، کچھ ہمارے حالات اور ہماری دنیا کی مجبوریاں۔ کسی کی چلے کی تشکیل کر کے دیکھ لو، یہی کہے گا ہاں بہت اچھا کام کر رہے ہو آپ، میں نہیں جا کر سکتا، میں نہیں جا سکتا، کاروباری حالات، امتحان یہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو دوسروں کو بھلائیوں کا حکم تو کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی اس زمرے میں نہیں آتے، میں نے لطیفے کے طور پر یہ بات کہہ دی۔ تو بہرحال ان لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دوسروں کو تلقین کر رہے ہو ایمان لانے کی، خود ایمان نہیں لا رہے ہو جاننے کے باوجود۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ارے تم تو کتاب کو پڑھتے ہو، تورات اور زبور اور انجیل جو تمہارے پاس ہیں ان کو پڑھتے ہو، اور ان کتابوں کے اندر ایسے شخص کی بڑی مذمت بیان کی جاتی ہے جو جانتا ہو مگر مانتا نہ ہو، عالم ہونے کے باوجود بے عمل ہو۔ ایک ہوتا ہے عالم با عمل اور ایک ہوتا ہے عالم بے عمل۔ اللہ پاک کی جو دوسری کیٹیگری ہے نا، اس سے حفاظت فرمائے۔ عالم بے عمل ہونے سے اللہ بچائے۔ قرآن مجید میں اس کو کتا اور گدھا کہا ہے، کمثل الحمار، جس گدھے کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے، کتابوں کا بوجھ آ گیا ایسے عالم کے اوپر، جانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا، جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، کتابوں کا بوجھ آ گیا، جیسے گدھے کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے کہ گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ رکھ دو، گدھے کو کیا فائدہ اس سے، گدھے کو تو پڑھنا آتا ہی نہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اس کی۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ کہا، ان کے عالموں سے یہ کہا ہے کہ کتاب پڑھتے ہو اور اس کتاب کے اندر ایسے علماء کی مذمت ہے جو عمل نہیں کرتے،
ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہو اور ان باتوں کو جانتے ہو، اس کے باوجود تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم کر رہے ہو، خود اس بھلائی پر عمل نہیں کر رہے ہو. ارے تمہیں سمجھ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر کرو، نماز، وَاسْتَعِینُوا اور مدد حاصل کرو، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے. یعنی کہ اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم حق بات کہو گے اور تمہارے لوگ تم سے ناراض ہو جائیں گے، تمہارے مالدار، تمہارے بادشاہ، تمہارے بڑے لوگ، تمہارے سیاسی لوگ تم سے ناراض ہو جائیں گے، تو دیکھو یہ مت سوچنا کہ ان کی ناراضگی کی وجہ سے دنیا تم پر تنگ ہو جائے گی. وَاسْتَعِینُوا، مدد حاصل کرو اپنے آپ کے لیے، خود کی مدد کرو. کیسے؟ بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے. اگر تم سچ بات بیان کرو گے اور اس کے بدلے میں لوگ تم سے ناراض ہو جائیں گے، تو اس ناراضگی کے بعد تم صبر کرنا اور نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں یہ صبر اور نماز جو ہے یہ بہت بھاری ہے، مگر خشوع کرنے والوں پر کچھ بھاری نہیں ہے. خشوع کرنے والے کون ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. خشوع کرنے والے کون ہیں؟ جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. ملاقو ربہم، ایک نہ ایک دن عن قریب ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ان کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ دو باتیں بڑی امید والی بھی ہیں اور بڑی دہشت والی بھی ہیں. جو شخص ایمان والا ہو اور نیک عمل کرتا ہو، اس کے سامنے جب یہ کہو نا کہ تو اللہ کے پاس عن قریب لوٹے گا اور تیری اللہ سے ملاقات ہوگی، کیسا خوش ہوگا وہ. اچھا میرے نیک اعمال کا، میرے ایمان کا صلہ ملے گا مجھے. اور اگر کوئی شخص بے ایمان ہو اور نیک اعمال بھی اس کے پاس نہ ہو، اس سے اگر کہو دیکھ اللہ کے پاس لوٹنا ہے، دیکھ ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو یہ دونوں چیزیں اس کے لیے دہشت کے لیے ڈرانے والی ہیں. تو ان دونوں آیتوں کے دونوں پہلو بنتے ہیں، ان دونوں باتوں کے دونوں پہلو بنتے ہیں. اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے پاس لوٹنا ہے. نیک بندہ تو اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو نیک نہیں ہوتا بندہ اس سے خوش نہیں ہوتا. اچھا مصیبت یہ بندہ نیک ہو یا برا، لوٹنا تو ہے، لوٹنا اس کو بھی ہے، لوٹنا اس کو بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا بھی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے آئے گا، اور دیکھو چھوٹی سی مخلوق ہے، شیر چیتا، چھوٹی سی مخلوق ہے، اور کیسی دہشت ہوتی ہے اس سے. مجھے یاد ہے پہاڑوں میں ہمارا سفر تھا، تو وہ ایک جھرنے کے پاس، بڑا شوق تھا ہمیں یہاں جھرنے دیکھیں اور وہاں نہائیں اور غسل کریں. تو میں اور میرے کچھ نوجوان، 10-12 سال پرانی بات ہے، ہمارے نوجوان دوست جیپ لے کے وہاں چلے گئے نہانے. ہمارے گائیڈ نے ہمیں منع کرا تھا وہاں مت جانا، ہم چلے گئے. اب جب ہمارے گائیڈ کو ہم نظر نہیں آیا، اللہ اس کا بھلا کرے، وہ ڈھونڈتا، اس نے اندازہ لگا لیا وہیں گئے ہوں گے، ان کو شوق ہے. جو وہاں آیا، آ کر کے ہمیں وہاں سے جلدی بیٹھو، کپڑے بڑے بعد میں پہننا، جلدی بیٹھو، بیٹھا کر کے اور گاڑی کو کہیں گھمو کے اوپر، جھرنے کے اوپر لے گیا. اور وہاں جا کے اس نے بیڑی سگریٹ پتہ نہیں کچھ جلا لی. تو بیٹھے رہو، دیکھتے رہو، میں تمہیں یہاں کیوں لایا تھا. اب وہاں جب بیٹھے تو پتہ چلا شیر اور وہ جنگلی جانور وہاں پانی پینے. دیکھ کے حالت خراب ہو گئی ہماری. ہم نہ جاتے وہاں سے، وہ نہ آتا ٹائم پر. اب اندازہ لگا سکتے ہو کہ کیا ہوتا پھر ہمارے ساتھ. اوپر بیٹھ کے ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا ہوا ہے. حالانکہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنی دہشت اس کی دور سے دیکھ کر ڈر لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو جبار اور قہار ہے، اس کا کیا معاملہ ہوگا جب وہ بندے کے سامنے خود آئے گا. بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا، کوئی فرشتہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بندے سے 5 سوال خود پوچھے گا، اور زمین اس کے پیر پکڑ لے گی، ہل نہیں سکتا وہاں سے. بتا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اور جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا. ان 5 باتوں کا جواب ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کو براہ راست دینا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں، یہ چیز ہم سب پر گزرنی ہے. اس کو نظر انداز کر کے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہے. اس زندگی سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کریں گے نا سب ساتھی انشاءاللہ. تو یہ اس بات کا جو ہے خلاصہ تھا کہ اس کی طرف لوٹنا ہے، اس سے ملنا ہے. اس کے باوجود ایسی بدعمالیوں والی اور بدعقیدگی والی اور بغیر ایمان والی زندگی گزار رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان اور نیک اعمال پر عمل کرنے کی بھی، اور دوسروں کو دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے.